مفتی شعیب اللہ خان صاحب کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ایک سوال میرے سامنے ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ ابتدا میں راہ پر لگتے ہیں تو عموماً بار بار توبہ کے ٹوٹ جانے کی وجہ سے ان کو مایوسی ہو جاتی ہے۔ توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ان کے دلوں میں مایوسی پیدا ہو جاتی ہے اور یوں سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم تو اس راہ کو طے کر ہی نہیں سکتے۔ لہذا استقامت کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ہے سوال، بہت اہم سوال ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہر آدمی کی ضرورت کا سوال ہے، اسے کہ آج کا زمانہ ایسا زمانہ ہے جس میں استقامت بہت مشکل چیز ہو گئی ہے۔ اسے کہ استقامت کو توڑ دینے والے حالات اور استقامت میں خلل ڈالنے والے معاملات ہمارے اطراف و جوانب میں اتنے کثرت کے ساتھ موجود ہیں کہ کہنا مشکل ہے۔ ایسی صورت کے اندر بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، پھر توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، آخر کیا کریں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ذہن میں رکھ لیجئے کہ توبہ کسے کہتے ہیں۔ توبہ کے معنی یہ ہے کہ آدمی کے دل کے اندر اپنے گناہ پر ندامت پیدا ہو، پھر اس کے بعد وہ اللہ کے سامنے آ کر معافی چاہے اور اقرار کرے کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ یہ تین چیزیں، ندامت، معافی، آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم۔ اگر آدمی اتنا کر لیتا ہے تو اس کی توبہ متحقق ہو جاتی ہے، یعنی اس کا گناہ اللہ کے نزدیک معاف ہو جاتا ہے۔ اگر دوبارہ ٹوٹ گیا، یعنی اس کا عہد و اقرار ٹوٹ گیا، توبہ ٹوٹ گئی، تو اسے چاہیے دوبارہ توبہ کرے، دیر نہ کرے۔ اگر اس طرح 10 مرتبہ ہو جائے، 20 مرتبہ ہو جائے، 100 مرتبہ ہو جائے، لیکن اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اگر 100 دفعہ بھی تو نے اپنے توبہ کو توڑ دیا، اللہ کہتا ہے کہ میرے دربار میں آ، میں تجھ کو معاف کر دوں۔ اگر 100 دفعہ بھی آدمی توبہ توڑ کر اللہ کے دربار میں آتا رہتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں۔ تو مایوسی کی کیا ضرورت؟ مایوس ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ مایوسی کفر ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اگر 100 دفعہ، کروڑ ہاں کروڑ، ارب ہاں ارب گناہ کر کے بھی انسان اللہ کے دربار میں سچے دل کے ساتھ میں آتا ہے تو اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ میں نے ایک بات عرض کی تھی، اس وقت ذہن میں آ گئی، آپ تھوڑی دیر کے لیے غور کریں۔ ایک آدمی تھا، جوان تھا، ہٹا کٹا تھا، صحت مند تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی جوانی کی گناہ میں گزار دی، عیش میں، عشرت میں، فحاشی میں، عریانی میں، بدکاری میں، زناکاری میں، شراب خوری میں، جو بس چلا وہ گناہ کرتا رہا۔
یہاں تک کہ اس کے تمام اعضاء بڑھاپے کی وجہ سے ضعیف ہو گئے، آنکھوں سے نظر نہیں آتا، ہاتھ پیر سے چلنے کی طاقت سلب ہو گئی، کام کرنے کی طاقت سلب ہو گئی، سنائی نہیں دیتا، ٹھیک سے بولا نہیں جاتا۔ اتنا ضعیف اور کمزور ہونے کے بعد اب اسے توبہ کا ارادہ ہوا۔ سمجھ میں آ رہی نا بات؟ جوانی پوری گناہ میں گزاری، دن رات گناہ کرتا رہا، جب بوڑھا ہو گیا، ضعیف ہو گیا، ہاتھ میں بھی طاقت نہیں، پیر میں بھی طاقت نہیں، آنکھیں بھی ضعیف اور کمزور، بولنے کی بھی طاقت و سکت نہیں، یعنی بالفاظ دیگر گناہ کرنا چاہے تو گناہ کی طاقت بھی نہیں، ایسا ہو گیا۔ اب اللہ کے دربار میں آ کے کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دیجئے۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ اسے معاف کرنا چاہیے یا نہیں معاف کرنا چاہیے؟ کیا کہتا ہے؟ ہمارا آپ کا دل تو یہی کہتا ہے کہ نہیں معاف کرنا چاہیے، اس لیے کہ اب گناہ کر ہی نہیں سکتا، وہ کیا معافی چاہتا ہے؟ جس میں طاقت ہو، قوت ہو، کچھ کر سکتا ہو، وہ اگر کہے کہ اللہ معاف کر دیجئے آئندہ نہیں کروں گا، تب تو سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن یہ تو اتنا بڈھا، کمزور، ضعیف، ناتوان ہو چکا کہ گناہ کرنے کی طاقت بھی نہیں ہے۔ اگر اسے کوئی لڑکی یوں ہی مل جائے تو بھی کچھ نہیں کر سکتا وہ اسے، اتنا ضعیف، کمزور۔ وہ کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دیجئے آئندہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ چاہے تو اسے کہہ سکتے تھے نا ارے کر ہی کیا سکتا ہے تو، ہاں؟ اللہ اسے جواب دیتے یہ بول رہا ہے نہیں کروں گا، کیا ہے طاقت تیرے اندر کرنے کی؟ تجھے تو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اللہ چاہتے تو کہہ سکتے تھے، لیکن وہ اتنے رحیم اور اتنے کریم اور اتنے شفیق و مہربان ہیں کہ ایسے کھوسٹ بڈھے کو بھی اس کی توبہ سے اسے معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے پاس نا امیدی کیا ہے؟ اسے کوئی نا امیدی کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ ایک بات بتاتا ہوں، یہاں پر سوال میں ہے استقامت کیسے پیدا ہو۔ پہلی بات تو میں نے عرض کی کہ 100 دفعہ بھی ٹوٹ جائے توبہ، 100 دفعہ بھی کرو، مایوس نہ ہو۔ لیکن استقامت کیسے پیدا ہوگی؟ وہ اس طرح پیدا ہوگی کہ روزانہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہو، گناہ ہو یا نہ ہو، اللہ تعالیٰ سے التجائیں کرتے رہو، اور توبہ ٹوٹتے ہی فوراً توبہ کرو، پھر ٹوٹتے ہی فوراً توبہ کرو۔ جب بار بار ایسا ہوگا تو انشاءاللہ اس کے بعد گناہ کا سلسلہ کم سے کم ہوتا رہے گا، یہاں تک کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ گناہ کا سلسلہ ہی بند ہو جائے گا۔ توبہ ایسی ہے جیسے کہ کوئی ٹانک یا کوئی کیپسول۔ جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو بیمار آدمی کو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو 1 مہینہ گولی کھانا ہے، وہ 1 مہینہ گولی کھاتا ہے۔ اس کے بعد ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اب تک روزانہ 3 گولیاں کھاتے تھے نا، اب صرف 1 گولی کھاؤ۔ پھر اس کے بعد اسے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب مہینہ بھر کھانے کی ضرورت نہیں، 1 دن اور کھاؤ۔ پھر اس کے بعد کہہ دیا جاتا ہے کہ بھائی ہفتے میں 1 بار کھاؤ، اس کے بعد ختم کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح توبہ کا بھی حال ہے، توبہ بھی ایک کیپسول ہے، روزانہ کرو، صبح کرو، شام کرو، دوپہر میں کرو، اور پھر چلتے چلتے انشاءاللہ ایسا نمبر آئے گا کہ آپ کو کئی دنوں میں توبہ کی ضرورت معلوم ہوگی۔ پھر اس کے بعد ایک دور ایسا آئے گا کہ گناہ بالکل چھوٹ جائیں گے تو توبہ کی ضرورت ہی نہیں معلوم ہو۔ اس لیے استغفار کثرت سے پڑھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں استغفار جو ہے نا شیطان کو ہرا دینے والی چیز ہے۔ توبہ
شیطان کو پریشان کر دینے والی چیز ہے، اس لیے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو یہ شیطان کراتا ہے، اس لیے کراتا ہے کہ آدمی اللہ کی نگاہ میں گر جائے، میرے ساتھ وہ بھی جہنم میں آ جائے، اس کے لیے کراتا ہے۔ لیکن گناہ ہونے کے بعد جب آدمی خوب گڑ گڑاتا ہے، توبہ استغفار کرتا ہے، تو اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ جب درجہ بلند ہوتا ہے تو شیطان بیٹھ کر سوچتا ہے میں تو اسے کرایا تھا گناہ جہنم میں لے جانے، اور یہ توبہ کر کر کے بڑے بلند مقام پہ پہنچ گیا، اسے گناہ ہی نہ کراؤ، وہ دور ہٹ جاتا آپ سے۔ اس لیے توبہ کیجئے، کثرت سے کیجئے، استغفار پڑھیے، صبح شام پڑھیے، بار بار پڑھیے۔ یہ شیطان کو پریشان کرنے والی چیز، حیران کرنے والی چیز، اور یہاں تک کہ اس کو بھگا دینے والی چیز ہے۔ اس لیے توبہ میں کبھی نہ مایوسی ہونی چاہیے اور نہ یہ کہ اس کے اندر کوئی غفلت ہونی چاہیے، بلکہ کثرت کے ساتھ ہوتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ اسی سے استقامت پیدا ہو جائے گی۔